مسواک جو ہے نا، مسواک، جو شخص مسلسل مسواک کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس کو، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اور جو نشہ کرتا ہے نا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جس وقت ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ آیت نمبر 34 ہے سورہ بقرہ کی۔ گزشتہ آیات کے اندر، 3-4 آیات کے اندر جو ہم نے پڑھا، اس سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ اللہ پاک جل شانہ کی جو خلافت عرضی تھی، اللہ کا جانشین بننے کے زمین کے اوپر جو صلاحیت تھی، وہ کامل طور پر انسان کے اندر موجود تھی۔ فرشتوں میں بھی کچھ موجود تھی، جنات میں بھی کچھ موجود تھی، لیکن انسان جو تھا وہ دونوں کو جامع تھا۔ اس کے اندر جو صلاحیت، جو علوم کو حاصل کرنے کی، علوم کو اپنے اندر سما لینے کی جو صلاحیت تھی، اور وہ دونوں علوم وہ حاصل کر سکتا تھا جو فرشتوں کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور جنات کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو جب یہ انسان کی یہ فوقیت حاصل ہو گئی تو اللہ پاک جل شانہ کو یہ بات منظور ہوئی کہ اب اس انسان کی کوئی تعظیم کروائی جائے ان سے، فرشتوں سے اور جنات سے، وہ ایسا تعظیمی کام ان سے لیا جائے جس سے ہمیشہ کے لیے انسان کی عظمت جو ہے وہ ان کے دلوں میں بھی بیٹھ جائے۔ تو آج کی آیت میں جو اللہ پاک جل شانہ نے انسان کی عظمت کا ان سے کام لیا، اس کا بیان ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ حکم جو تھا وہ تو فرشتوں کو تھا، اور یہاں پر اللہ پاک جل شانہ نے، یا صرف شیطان کو بھی بیچ میں حکم تھا؟ صرف فرشتوں کو حکم تھا یا شیطان کو بھی حکم تھا؟ کیونکہ یہاں پر ہے اللہ پاک فرما رہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ جو جنات تھے ان کو بھی اس کا حکم تھا، جنات کو بھی حکم تھا۔ اس کی دلیل جو ہے وہ آیت کا آخری حصہ ہے فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، شیطان کے علاوہ کسی نے باقی جو ہے نا سب نے سجدہ کر لیا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب صرف فرشتوں کا تذکرہ شروع حکم اس لیے فرمایا کہ فرشتوں کا اہم ہونا اور ان کا افضل ہونا شیاطین سے وہ مسلم تھا۔ فرشتوں کی افضلیت ہے شیاطین پر، جنات پر، اس لیے جو افضل چیز ہوتی ہے اس کا نام لے دیا، باقی جو مفضول ہوتا ہے اس کا بیچ میں خود ہی ذکر آ جاتا ہے۔ خاص طور پر فرشتے چونکہ افضل تھے جنات سے، اس لیے ان کا تذکرہ کر دیا، اور آخر میں جا کر جو ہے کیونکہ جنات بھی اس کے اندر شامل تھے، جنات نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، تو اللہ پاک جل شانہ نے اس کا استثناء فرما دی کہ فسجدوا الا ابلیس۔ استثناء سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حکم جنات کو بھی تھا، جنات کو حکم نہ ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کا استثناء نہ فرماتے۔ اب اس جو شیطان تھا، ابلیس تھا، اس کے انکار کی وجہ جو ہے نا، سجدے سے جو اس نے انکار کیا، اس کی وجہ اللہ پاک جل شانہ نے تکبر لکھی، غرور لکھی ہے، غرور کی وجہ سے۔ ایک تو اس کے حب جاہ تھی کہ میرا جو منصب ہے، میرا جو مرتبہ ہے وہ اتنا اونچا ہے کہ میں اس انسان کو کیسے سجدہ کروں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور ظاہری بات آگ کا درجہ جو ہے وہ مٹی سے زیادہ ہوتا ہے، میرا مقام زیادہ ہے، میرا مرتبہ زیادہ ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ تو یہاں پر تو صرف اتنا ہے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں، سجدہ نہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، سجدہ نہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ اگر یہی بات دیکھ لینا تو پھر وہ مسلمان بچے گا ہی نہیں۔ کتنے مسلمانوں جو سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں، چند ایک تو یہاں پر آئے ہیں نا، سارے اگر آ جائیں تو مسجد میں جگہ ہی نہیں بچے گی۔
کتنے مسلمان روزانہ سجدہ نہیں کرتے؟ سجدہ نہ کرنے سے انسان فاسق فاجر گناہ گار تو ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر شیطان کو جو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں وہ کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا، دراصل اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا۔ ابا، انکار کیا اس نے اللہ کے حکم کا۔ جو اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، پکی بات ہے۔ کسی ایک حکم کا بھی انکار کر دے اللہ کے تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ وہ کان من الکافرین، وہ شیطان جو تھا وہ کافروں میں سے تھا، کافروں میں سے ہو گیا، کہ اس لیے کہ اس نے انکار کیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں ہم، ایمان جو ہے نا وہ آخری وقت کا معتبر ہوگا۔ آخری وقت کا ایمان، آخری وقت کا جو عبادت ہے وہ معتبر ہوگی۔ اسی لیے نیچرل اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ پہلے یہ دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، پھر اپنے بچوں کے فیوچر بنانے کے اندر جب عمر ڈھل جاتی ہے تو جو نیچر کے مطابق جس کی فطرت ہوتی ہے نا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے۔ پہلے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، سنت رسول رکھ لیتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، نیک اعمال کی طرف آ جاتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ الا ماشاء اللہ کہ لوگوں کی مطلب ہے کہ فطرت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو ان کو اس کی توفیق ہی نہیں ہوتی، بیچارے مسجد میں آئے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیے توبہ کیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ ایمان آخری وقت کا معتبر ہوگا، اس لیے کہ شیطان پہلے چاہے جتنی مرضی عبادت کرتا تھا، اس کو رؤوس الملائکہ کہا جاتا تھا، فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا جو ہے وہ بڑا، اس کو کہا جاتا تھا شیطان کو، ابلیس کو۔ لیکن سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آخر میں آ کر جو گمراہ اور جو ہے نا وہ کافر ہو گیا، انکار کی وجہ سے اللہ پاک جل شانہ کے حکم کا انکار کیا اس نے۔ اب ایک بات ہم یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ آخری وقت کا ایمان جو ہے نا وہ معتبر ہوتا ہے، اس لیے آخری وقت کا ایمان کیسے نصیب ہوگا یہ بھی ہم ذہن میں رکھ لیں۔ اس کا نسخہ یہ ہے کہ مسلسل آدمی چلتا رہے نا تو اللہ پاک جل شانہ آخری وقت میں اس کو ایمان نصیب فرماتے ہیں، مسلسل چلتا رہے۔ اسی لیے جو ہے نا مجربات امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں فرماتے ہیں کہ مسواک جو ہے نا، مسواک جو شخص مسلسل مسواک کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس کو، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اور جو نشہ کرتا ہے نا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ مسلسل کسی بات میں جو آدمی نمازی ہے مسلسل نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے نا جب وہ بیمار ہوتا ہے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں اب وہ نیک اعمال نہیں کر پا رہا، اب اسے نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی صحیح طریقے سے، وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، فلاں اس طرح کرتا ہے، وہ جیسے جوانی میں کرتا تھا، جیسے پہلے کرتا تھا ویسے نہیں کرتا، اب میرے بندے کی تم پہلے والی جو عبادت تھی اس کی طرح لکھتے رہو، وہ نہیں کر رہا پھر بھی لکھتے رہو، صحیح حدیث ہے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ آخر وقت کا ایمان معتبر ہوتا ہے۔ جیسے ایک واقعے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی، ایک بزرگ تھے اللہ والے، ان کے پاس ایک خاتون ہے، ان کی داڑھی جو ہے نا وہ یہاں نیچے تھی، ٹھوڑی کے اوپر داڑھی تھی، سائڈوں پہ داڑھی نہیں تھی۔ وہ خاتون جو تھی نا وہ گمراہ تھی، اور ایک مرتبہ وہ راستے میں ملے تو خاتون ان سے کہنے لگی کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی؟ نعوذ باللہ، سنت رسول کی وہ توہین کر رہی تھی نا۔ اب ہمارے جیسے تو آگے سے بھڑک جاتا، یہ تو کافر ہو گئی ہے، یہ فلاں ہو گئی، یہ بھڑک جاتا نا۔ وہ اللہ والے آگے سے کہنے لگے کہ یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا کہ میری داڑھی اچھی ہے یا تیرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے، یہ مرنے سے پہلے بتاؤں گا۔ تو وقت گزرتا گیا، کئی سال گزر گئے، کئی سالوں کے بعد وہ بیمار ہو گئے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اس خاتون کو بلایا جائے۔ اس خاتون کو بلا کر اسے فرمایا کہ ہاں میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی تھی، اب مجھے اندازہ ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا بنے گا، اب میرا وقت آ گیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے گا۔ تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی تھی، ورنہ تو وہ جانور ہی اچھا ہے، اس سے تو حساب نہیں ہے، ہم سے تو حساب بھی ہونا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو اس لیے بھائی خاتمہ ایمان پر ہو اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ پر خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اب دیکھیں شیطان جو ہے ساری باتیں اس کی ملیا میٹ ہو گئیں، خاتمہ جو ہے وہ اس کا کفر پر ہوا، آخر میں جا کر جو ہے اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا، اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر اس آیت کے تحت جو ہے وہ ہے، وہ جو اس آیت سے نکلتا ہے، فقہا مفسرین محدثین نے اس کو نکالا ہے، اس کی وضاحت کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔
وہ مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی، یہ سجدہ کون سا تھا جو اللہ پاک جل شانہ نے فرشتوں اور جنات سے کروایا تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی کو جائز ہی نہیں ہے، نہ اللہ اس کا حکم دے سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو بالکل شرک ہے، اور شرک تو بالکل ہی اس کی اجازت نہیں ہے، کہیں شریعت میں کسی حدیث میں کہیں سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اب جتنے سجدے ہیں یہ فرشتوں کا سجدہ آدم علیہ السلام کو اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اور ان کے والدین کا سجدہ جو ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سورہ یوسف کے اندر ہے کہ وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، ان کو اپنے بیٹے کو سجدہ، اپنے بھائی کو سجدہ، یہ سارے کے سارے سجدہ تعظیمی ہیں۔ سجدہ تعظیمی کی حیثیت پچھلی امتوں میں ایسے ہی تھی جیسے ہماری اس امت کے اندر جو ہے مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، ہم کسی کی تعظیم کے لیے مصافحہ کرتے ہیں، اس کو معانقہ کرتے ہیں، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہیں، اس کی تعظیم اور ادب کے لیے۔ یہی درجہ ان کے ہاں جو ہے وہ سجدہ تعظیمی کا تھا۔ اور بالکل ایسے ہی اس کی مثال ایک اور لے لیں، تصویر ہے۔ تصویر پہلی امتوں میں جائز تھی، تصویر بنانا، اور جو ہے مورتیوں کے اوپر تصویر بنا لیتے تھے، جائز تھی پہلی امتوں کے اندر۔ تو ان کے اندر اس کی ممانعت نہیں تھی، لیکن یہ امت آخری امت تھی، اس کا دین دائمی دین تھا۔ پہلی امتوں کے بعد، پہلے نبیوں کے بعد تو نبی آ جاتے اور آ کر شرک کا خاتمہ کر دیتے اور پچھلے جو ہے صفائی کر دیتے، لیکن یہ امت آخری امت تھی، اس امت کے بعد کسی امت نے نہیں آنا، اس نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اللہ نے جہاں جہاں سے شرک کا احتمال ہو سکتا تھا وہ سارے دروازے ہی بند کر دیے، تصویر حرام کر دی، اللہ پاک جل شانہ سجدہ تعظیمی حرام کر دیا۔ عبادت کی جو حیتیں ہیں نا نماز کی، جتنی شکلیں نماز کی ہیں وہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، جھک کر کھڑے ہو جانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ اللہ کے سوا یا نماز کے علاوہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے اندر، ہماری شریعت اسلام کے اندر اس کی اجازت بالکل نہیں۔ تو اس لیے ہم سلام بھی کریں تو سیدھے ہو کر کریں، کھڑے ہو کر کریں۔ ہاں علماء نے اس میں سجدے اور رکوع میں قیام اور جلوس کے اندر فرق کیا ہے۔ کھڑے ہونے اور بیٹھنا یہ انسان عادتاً بھی کرتا ہے، کھڑا تو ہم عادتاً بھی کھڑے ہوتے ہیں نا، کھڑے رہتے ہیں، اپنے کام کاج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور بیٹھتے عادتاً بھی، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم، انسان کی عادت ہے بیٹھتا بھی ہے، لیکن رکوع اور سجدہ عادتاً نہیں کرتا، وہ عبادت کے لیے ہی کرتا ہے، وہ تعظیم کے لیے ہی کرتا ہے۔ اللہ نے منع فرما دی کہ رکوع اور سجدہ تعظیم کے لیے بھی نہیں کرنا، کھڑے ہو سکتے ہو۔ ہمارے قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض ہمارے سکالرز ہیں، بڑے گزرے ہیں، انہوں نے تو اس کو جو ہے نا وہ شرک کہا، ایسا نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کبھی بھی کوئی شرک کے لیے ایسا کھڑا نہیں ہوتا، یا کوئی پرچم کشائی ہو رہی ہے، یا کوئی بڑے صاحب آ رہے ہیں، ہم ان کی تعظیم کے لیے، کوئی نیک بندے ہیں اللہ کے، کوئی عالم دین ہیں، ان کی تعظیم کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ عادتاً بھی انسان کھڑا ہوتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ عادتاً انسان بیٹھتا ہے تو ہم سیدھے ہو کر، دوزانوں ہو کر کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر شاگرد پڑھتا ہے تو یہ گویا کہ وہ استاد کی عبادت نہیں کر رہا، وہ دوزانوں ہو کر بیٹھا ہے، احترام سے بیٹھا ہے۔ ہاں رکوع اور سجدہ اس کی تو بالکل بھی گنجائش نہیں، تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ مصافحہ کرتے ہوئے بھی جھکے نہیں، سلام کرتے ہوئے بھی جھکے نہیں، سیدھے کھڑے ہو کر مصافحہ کریں، سلام کریں اور معانقہ کریں۔ تو اس لیے ہماری شریعت کے اندر جو ہے سجدہ تعظیمی کو بھی بالکل حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی گویا کہ شرک جہاں سے شرک شروع ہو سکتا تھا، شرک کے اسباب کا کوئی اندیشہ تھا، خطرہ تھا، اللہ نے وہ سارے دروازے بند کر دیے اور بالکل منع کر دیا گیا کہ سجدہ تعظیمی، رکوع تعظیمی، تصویر، اس قسم کی ساری باتیں جو ہے وہ حرام ہیں، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب امت کو خود ہی بچنا ہے، امت کو خود ہی خیال کرنا ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے تاکہ شرک تک نہ پہنچے۔ یہ جو ہے اس آیت سے خاص طور پر ہمارے لیے مسئلہ بھی نکلا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب۔